باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کی حفاظت کرے اور اپنی پناہ میں رکھے اور دنیا کے بدلتے ہوئے موسمی اثرات، بارش، آندھی، طوفان اور سیلابوں سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیزو، دنیا میں اس وقت جنگ و جدل، حسد، نفرت کے بادل ہر سو چھائے ہوئے ہیں اور آپس کی محبت ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے۔ انسان سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے اور خدا سے بھی۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے آج سے 2000 سال پہلے ہمیں ان حالات اور واقعات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے پکڑوائے جانے اور صلیبی موت سے چند گھنٹے پہلے دنیا کی آخرت کے بارے میں بتاتے ہوئے تاکید کی تھی کہ جاگتے رہو۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں جاگتے رہنے کا مطلب ہے صداقت کے لیے بیدار ہو جاؤ اور گناہ نہ کرو۔ پولس رسول نے رومیوں کے نام خط میں لکھا ہے کہ وقت کو جان کر یوں ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی ہے کہ تم نیند سے جاگو۔ میرے عزیزو، زندگی وقت ہے اور وقت زندگی۔ وقت ضائع کرنا زندگی کو ضائع کرنا ہے، اور کچھ لوگ اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے، ابھی مکمل آثار ظاہر نہیں ہوئے، ابھی سورج، چاند اور ستارے اپنی جگہ پر قائم و دائم ہیں، ابھی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح نہیں اڑے، ابھی بہت وقت ہے، قیامت ابھی دور ہے۔ یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن کیا کبھی آپ نے اپنی زندگی کے ایام پر غور کیا ہے؟ کیا آپ ہزاروں سال جئیں گے؟ ہو سکتا ہے قیامت ابھی اسی وقت اسی گھڑی آ جائے، یا ہو سکتا ہے لاکھوں سال گزر جانے کے بعد بھی نہ آئے۔ لیکن ہماری زندگی کا اختتام کب ہوگا، اس کا کوئی بھروسہ ہے؟ یہ زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے اور قیامت اسی وقت آ سکتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک لومڑی گہرے کنویں میں گر پڑی اور اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ لومڑی کی پکار سن کر جنگل کے تمام جانور گھبرا کر کنویں کے ارد گرد جمع ہو گئے اور لومڑی سے پوچھنے لگے، بی بی لومڑی، کہاں ہے قیامت؟ لومڑی نے کہا، پہلے مجھے کنویں سے نکالو تو پھر بتاؤں گی۔ سب جانوروں نے مل کر لومڑی کو کنویں سے نکالا اور پھر لومڑی سے پوچھا، اب بتاؤ قیامت کہاں ہے؟ لومڑی نے ہنس کے کہا، ویسے تو قیامت کہیں نہیں آئی، لیکن اگر میں مر جاتی تو میرے لیے کیا قیامت سے کم تھا؟ ہاں میرے عزیزو، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ زندگی کے اختتام کے لیے روحانی طور پر تیار رہنا ہی ہمارا اولین فرض ہے۔ میرے عزیزو، شاگردوں نے خداوند یسوع المسیح سے اس گھڑی کا پوچھا بھی، لیکن اس نے کہا کہ سوائے باپ کے
کوئی اس گھڑی کو نہیں جانتا، اور یہ بھی کہا کہ وہ دن چور کی مانند آئے گا۔ چور کی مانند آنے کا مطلب ہے جب کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوگا، بیاہ و شادیاں ہو رہی ہوں گی اور دنیاوی کاروبار معمول کے مطابق ہو رہے ہوں گے۔ بس اچانک یک بارگی وہ سب کچھ ہو جائے گا جس کا اشارہ خداوند یسوع المسیح نے اپنی صلیبی موت سے چند گھڑیاں پہلے فرمایا تھا۔ اسی میں خداوند یسوع المسیح نے وفادار اور عقل مند نوکر کی تمثیل بھی سنائی اور اس کے اجر کا بتا کر ہمیں اس کی مانند بننے کی تاکید کی، اور ساتھ ہی ساتھ برے نوکر کی لاپرواہی، نافرمانی، عیاشی، ظلم و ستم کا انجام بھی بتایا۔ میرے عزیزو، اس تمثیل کے کردار کوئی غیر نہیں، کوئی اور نہیں، بلکہ میں اور آپ ہیں، ہم سب ہیں۔ مالک خداوند یسوع المسیح خود ہے جو دور دراز کے ملک یعنی آسمان پر چلا گیا، اور جس کی گواہی فرشتوں نے دی، اور یہ بھی کہا کہ وہ اسی طرح بادلوں پر سوار ہو کر پھر آئے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کہا وہ پورا ہو چکا ہے، اور کچھ ابھی باقی ہے۔ اب اس بات کا تعین ہم نے کرنا ہے کہ ہم اچھے نوکر بننا چاہتے ہیں یا برے۔ خداوند یسوع مسیح نے تو ہمیں راہ دکھائی ہے، تاکید کی ہے کہ پس تم جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور پولس رسول نے رومیوں کے نام خط میں بہت ہی واضح طور پر فرمایا ہے، پس ہم اندھیرے کے کاموں کو ترک کر دیں اور روشنی کے ہتھیار باندھ لیں، اور جیسا کہ دن کو دستور ہے درست چال چلن سے چلے، نہ کہ اوباشی اور نشہ بازی سے، نہ کہ حرام کاری اور بد پرہیزی سے، نہ کہ جھگڑے اور حسد سے، بلکہ خداوند یسوع کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیر نہ کرو۔ اس لیے میرے عزیزو، جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔